السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ قال اللہ تعالی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور تم کہہ دو اے پیغمبر روح امر ربی ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور سورۃ رحمان میں فرمایا کہ دو سمندر چل رہے ہیں، ایک کھارا اور ایک میٹھا، اور ان کے درمیان میں ہم نے ایک پردہ رکھ دیا ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس میں انسان کا جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہیں اور وہ چلتا پھرتا کام کرتا ہے، اور جس وقت کے اللہ کے فرشتے اس کی روح لینے آ جاتے ہیں اور اس کی پہلے فرشتے حفاظت کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے مقرر روح کھینچنے والے، موت کے حوالے کرنے والے فرشتے وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں کہ اس کا ٹائم، اس کا رزق مکمل ہے۔ وہ فرشتے روح کو کھینچ کر رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور خدا کے یہاں پر پھر دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، وہ اس بندے کو کی روح کو جو کہ خدا کے پاس پہنچا دی جاتی ہے، ایک دفعہ اس کے جسم میں داخل کر کے قبر میں اس سے سوال جواب کرتے ہیں، پھر اس کی روح کو وہیں چھوڑ نہیں دیتے، پھر ان کو دو رحمت کے فرشتے اور جو رحمت کے فرشتے دونوں اس موقع پہ موجود ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے لیتے ہیں جو مسلمان روح ہو اور خدا کو تسلیم کرے، اس کے دین اسلام کو تسلیم کرے، پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام لے، تو وہ اس کو لے کر اعلیٰ علیین میں ایک مقام ہے جو جہاں پر جا کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو اور ان سوالوں کے جواب میں وہ بولے ہائے ہائے میں نہیں جانتا من ربوں کا، تو وہ یہ کہتے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اور وما دینوں کا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اسلام کا نام وہ تو نہیں لیتا، وہ یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور یہ کہ خدا کے رسول کے بارے میں تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، یہ اس کے منہ سے نکلیں گے خود بخود۔ تو رحمت کے فرشتے پھر اس کو مارتے ہوئے بدبو کی چادر میں لپیٹ کر سجین میں، جو کہ جہنم کی وادیوں کے پاس ہی ایک جگہ ہے جہاں پر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ دو مقام ہیں۔ اگر کوئی شہید ہوتا ہے، اللہ کے لیے مارا جاتا ہے، تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں جانے کی بجائے اس کو ایک قالب دے دیا جاتا ہے پرندے کا، اور اس کو خدا کی جنت میں جو عرش کے نیچے ہے وسیع و عریض، اس میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ قیامت کی صبح ہونے تک تم یہاں چرو چگو کھاؤ پیو عیش کرو۔ اور یہ جواب دینا کہ قبرستان میں جاتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ یہ گویا کہ دعا ہے ان کو جو سنائی جاتی ہے کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کی روح تو اعلیٰ علیین میں ہو یا شہید ہو تو ان کی جنت میں ہو، روح تو جہاں ہے ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ان کو گویا ازبر کرایا جاتا ہے کہ یہ اس حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں جس حقیقت تک تم بھی پہنچو گے، بعد میں پہنچو گے، تو گویا ان کو سلام پہنچانا ہے، اور یہ عقیدہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو مر جانے کے بعد روح جو ہے وہ برزخ میں ہوتی ہے اور جسم دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے ہم فرعون کی لاش کو
مثال بناتے ہیں کہ اس کی لاش ایک شیشے کے کیبن میں محفوظ ہے اور وہی اس کی قبر ہے، لیکن اس کی روح برزخ میں ہے کہ اس کو صبح و شام کھڑکی کھول کر جہنم دکھائی جاتی ہے جس سے وہ پھڑکتی ہے۔ اگر یہی جسم اور اس کی روح یہاں ہو تو یہاں تو وہ سامنے ہر کسی کے پڑا ہوا ہے، اس کا اصلی وجود ہے، کیونکہ خدا نے اس کو مثال بنایا ہے۔ تو وہ اس لیے یہاں اس مثال سے سمجھنے میں یہ زیادہ قابل قبول نظریہ ہے کہ سارے معاملات برزخ میں ہو رہے ہیں اور وہ آخرت کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان میں ایک پردے کا نام ہے، اور وہ کتنا عمیق اور کتنا ثقیل اور منفرد مقام ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ خدا کے فرشتے نکال لیتے ہیں، اور جب محشر کا میدان لگے گا تو روحوں کو پھر دوبارہ بارش کی طرح برسایا جائے گا، اور جسم خود بخود حکم سے ان کو وجود دے دے گا، روح آ کے جڑ جائیں گی۔ اور اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ نبی اکرم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ دوبارہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے سر سے ریت اور مٹی کو جھاڑتے ہوئے قبر سے نکلوں گا، اور جسم کے تعلق کی بحث بہت زیادہ عمیق ہے، اور اس میں سلام سنانے کی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کو اپنے معاملات میں پکارنے والوں کی بات بھی قرآن نے کی ہے، جو تقریباً 88 آیات شرک کی مذمت میں۔ سما تو شرک کے خلاف ہے، اور سما کے قائل والوں کے لیے یہ امتیاز کرنا کہ یہ صرف سلام کر رہے ہیں یا ان کو پکار بھی رہے ہیں سکتے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے جو اس عقیدے رکھنے والوں پر لازم آتا ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔